नाज़रीन, इस पूरे रीजन के अंदर बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं। आलमी सतह पे बहुत सारी चीजें तब्दील हो रही हैं। कभी कभी हम अपनी सियासत को देखते हुए ये भूल जाते हैं कि जिस दुनिया का हम हिस्सा हैं उस दुनिया के अंदर कितनी तेजी से मामलात तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ यूएसए और ईरान एक दूसरे के दर पे थे, लेकिन दूसरी मुलाकात होने के बाद तीसरी मुलाकात की भी कंफर्मेशन ईरानी साइड से आ गई है कि ईरान जो है वो बेटर अंडरस्टैंडिंग को रीच करने के लिए तीसरी मुलाकात भी करेगा। और इसी हवाले से एक और मुलाकात हुई है, इसी रीजन में मुलाकात हुई है और उन दो ममालिक के दरमियान हुई है जिनकी भी आपस में इस टाइम पर ठनी हुई थी, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसहाक डार साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो भी आपने कहना है, वो दोनों पोर्टफोलियो संभालते हुए अफगानिस्तान गए और अफगानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई है उनकी। और इस मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट या जो स्टेटमेंट आई है हमारी, वो उसके हिसाब से उन्होंने फरमाया है कि तमाम डिफरेंट मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर ये हुई है। बहुत सारे मामलात थे जिनको हमने डिस्कस किया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस टाइम पर सबसे बड़ा इशू वो है जो कि पूरे पाकिस्तान को इस टाइम पर लपेट में लिए हुए है, जो कि दहशतगर्दी का मामला है। अफगानिस्तान ने जब ये तालिबान की हुकूमत आई थी तब ये वादा किया था, अमेरिका से भी वादा किया था, कतर में भी ये बात की थी, पाकिस्तान को भी यकीन दहानी दिलाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ या किसी और मुल्क के खिलाफ अफगानिस्तान की सरहद नहीं इस्तेमाल होगी। लेकिन जब से तालिबान की हुकूमत आई है वो इस चीज को संभालने में नाकाम रहे हैं, बल्कि नाकामी के अलावा कई जगह पर जाके ये इल्जाम भी अफगानिस्तान की हुकूमत पर मुख्तलिफ ममालिक से लगता रहा है कि सिर्फ रोकना तो दूर की बात, वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के अंदर जो है वो इजाफा इस टाइम पर हुआ जब तालिबान की हुकूमत आई। और जैसे ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ तो पाकिस्तान की हुकूमत ने डायरेक्ट अफगानिस्तान की हुकूमत से ये बात कम्युनिकेट की डिप्लोमेटिक चैनल से कि आपकी सरहद से लोग आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं, पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरहदी सूबों जो कि इस टाइम पर केपीके और बलोचिस्तान है वो दहशतगर्दी की लपेट में इस वजह से आ रहे हैं। लेकिन वहां से कोई मस्बत जवाब नहीं आया। अभी स्टेटमेंट के अंदर यह कहा गया है कि बायलैटरल इश्यूज, स्पेशली जो डिवाइस की जा रही है स्ट्रैटेजीज कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए, कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर बिलखुसूस ये बात हुई है। इसके अंदर सिक्योरिटी, ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात हो रही है। इसके साथ साथ ये भी याद रखा जाए कि पाकिस्तान इस टाइम पर एक ऐसे मरहले से गुजर रहा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी फॉरेनर्स हैं उनको पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, चाहे वो इलीगल हैं, प्रायोरिटी वो है, और उसके बाद जो लीगल फॉरेनर्स हैं उनको भी उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। और इन तमाम फॉरेनर्स के अंदर सबसे बड़ी तादाद अफगानीज की है। वो अफगानी जो कि कुछ अरसे से, स्पेशली 2022 के बाद इधर आए, इसके अलावा वो अफगानी जो कि रेफ्यूजीज के तौर पर पाकिस्तान में मौजूद थे, उन सबको वापस अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। उसके ऊपर भी एक कंसेंसस हुआ कि अफगानिस्तान के लोगों को बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करके भेजा जाएगा। इससे पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी थी पाकिस्तान के अंदर ही, और उनको मुख्तलिफ गिफ्ट पैक्स वगैरह भी देकर भेजा जा रहा था। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस सारी तब्दीली के अंदर पाकिस्तान इज एट द क्रक्स ऑफ चेंज। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। जमील साहब, एक तो सबसे पहले ईरान और यूएसए की मुलाकात, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की मुलाकात, जहां पहले ही पूरे दुनिया के अंदर इस टाइम पर ट्रेड वॉर चल रही है, चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है, और इसके अंदर दुनिया दो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर या दो मुख्तलिफ जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती हुई नजर आ रही है। इन मुलाकातों से क्या अखज किया जाए? जी, बेसिकली देखें, दुनिया पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है और वो पोलराइजेशन नजर आ रही है। ब्लॉक जो मजबूत होते जा रहे हैं, जो ब्लॉक इस साइड पर हैं एससीओ ममालिक और उससे इर्द गिर्द के ममालिक, और दूसरा ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो वो तो अपनी जगह पर जो पोलराइजेशन है वो चल रही है। लेकिन इस जमन में कि ईरान की गुफ्तगू, ये आज भी उनकी जो रही है मीटिंग रोम में, और उससे पहले ओमान में मीटिंग रही है, वो यकीनन एक ब्रेक थ्रू है। लेकिन उसमें नजर आता है आगे जाके कि कोई ज्यादा पेशरफ्त, क्योंकि उनकी जो डिमांड है अमेरिका की, वो इस पस मंजर में है कि अमेरिका शुरू से चाहता था, यानी कि इजराइल चाहता था और अमेरिका उसकी पूरी सपोर्ट करता है, तो वो यही चाहता था कि ईरान के किसी तरह ये न्यूक्लियर
کے ایسٹس جو ہے اس کو اس طرح نیوٹرلائز کر دیا جائے کہ ایران کبھی اس قابل نہ ہو سکے کہ انریچمنٹ کر سکے یا کوئی ایران اس بات پر کسی طریقے سے آمادہ ہونے کو تیار نہیں ہے، بالخصوص یوکرین کے ساتھ جو رشیا کے بعد ہوا ہے اس کے بعد وہ ویپنز والی بات، تو وہ ایران کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے تو نیوکلیئر ایسٹس بڑے پیسفل معاملات کے لیے ہیں، ہم لوگ تو ویپنز بنانا ہی نہیں چاہتے، ہم وہ ملک ہیں جنہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کی مخالفت کی تھی اپنے ریلیجن اور ریلیجس آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر۔ تو امریکہ اور ایران کے بیچ میں مڈل گراؤنڈ کدھر آئے گا پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹرمپ کے بیان نکال کے دیکھ لیں، نیتن یاہو کی دیکھ لیں اور باقی ان کے خاص طور پر جو یورپین کنٹریز اور امریکن ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایران تو 60% سے بہت آگے چلا گیا ہے اور جس وقت چاہے 12 دن کے اندر وہ اپنے ویپن بنا سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی ہے۔ ایران کے تو سپریم لیڈر نے بھی کہا ہے کہ ہم ویپن آف میس ڈسٹرکشن نہیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ دو مختلف موقف ہو گئے۔ بہرحال ایران نے کہا ہے کہ ہم ڈسمنٹل کیوں کریں، ہم انٹرنیشنل قانون کے مطابق اپنی انرجی کے لیے یہ انریچمنٹ کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دوسری پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کام کے لیے نہیں، یہ تو ویپن، اور پھر یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے۔ اسرائیل اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتا ہے، اور یاد رہے کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل، یہ وہ خود کہتے ہیں، یہ ان کی لیڈرشپ کے اسٹیٹمنٹ ہے، میرے نہیں ہے۔ تو جب یہاں بات آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چلے ایک اچھی بریک تھرو ہے، اور اس میں کیونکہ P5+1 ہے جس میں کہ چائنا رشیا بھی شامل ہے، تو وہ چاہے گا کہ ایسے ٹرم پر ہو کہ جس میں خطے میں تھوڑی حرارت کم ہو۔ پوری دنیا میں ٹریڈ وار کی آپ نے بات کی، یس حرارت دنیا میں ایسا ہوا ہے، پہلے بھی ہوا ہے کہ ٹریڈ وار ایکچوئل وار میں تبدیل ہو گئی ہے، تو اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن شدت لیکن ویسے اب کچھ لوگ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یونی پولر دنیا کسی کی بھی فیور میں نہیں تھی، جب تک بائی پولر تھی تب تک ایک بیلنس آف پاور تھا، اور ہر صدی کے بعد پاور جو ہے وہ سوئے ہوا کرتی ہے، ایسٹ سے ویسٹ اور اب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ ابھی حالیہ جو دورے ہوئے ہیں چین کے صدر شی جن پنگ کے، ملیشیا میں گئے، وہ گئے کمبوچی کے اندر گئے، ویتنام گئے، یہ وہ ممالک ہیں جو اسپیشلی ملیشیا اینڈ ویتنام جو کہ کسی ٹائم پر چائنا کے ساتھ نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ہونا چاہتے تھے، لیکن معاملات بڑے سوئے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کیسے بیلنس کر سکے گا اس ٹائم پر ود اے بائی پولر سارٹ آف اے ورلڈ؟ That's very true. In fact, I can give you آپ کو ایک اور میں منطق دے دیتا ہوں، لاجک دے دیتا ہوں۔ پرسوں کی تو بات ہے کہ رشیا نے طالبان کو ٹیررسٹ گروپ سے نکال دیا۔ طالبان ہی وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشیا کے خلاف ایک جدوجہد کی اور یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا۔ تو آپ کی بات درست ہے، آج کا دوست کل کا دشمن، کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا میں 21ویں صدی میں جو اگر یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے یونی پولر سے ملٹی پولر کے طرف، اس میں جو اسٹرگل ہے اس اسٹرگل کے دوران جو چپخلش ہے اور جو نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو بھی اپنی پوزیشن ہر ایک ملک کو لینی ہے۔ پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے کہ اپنی پوزیشن کیا پوزیشن ہونی چاہیے امبیسڈر صاحب؟ کیونکہ ہم نے 50 کی دہائی کے اندر سیٹو سینٹو والا معاملہ کر لیا تھا، پھر ہم امریکہ کے ساتھ پھنس گئے تھے، اب چائنا کا زور چل رہا ہے اس ٹائم پر، اور ایک ہی ملک ہے جو کہ اس ٹائم پر یو ایس میں ٹریڈ وار کے اندر یو ایس اے کو جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ چائنا ہے۔ تو ہم تو چائنا کے نیبر ہیں، یو ایس اے کے ساتھ ہمارا اچھا خاصا ٹریڈ ہے، یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم بیلنس کیسے کریں گے پھر اس کو؟ جی سطحی طور پر تو یہ بات بالکل صحیح ہے اور منطقی بھی لگتی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ مقروض کس کے ہیں؟ آپ چائنا کے مقروض ہیں 60 بلین کے، اور وہ بھی 60 بلین میں سے آپ کو کوئی تقریباً 12-13 بلین دینے ہیں۔ آپ اس وقت جو یو ایس اے کے زیر اثر ادارے ہیں آپ ان کے مقروض ہیں تقریباً 100 بلین سے زیادہ، 146 بلین آپ کا ٹوٹل ایکسٹرنل قرضہ ہے، نمبر 1۔ تو جو اور پھر آپ کے یہ ٹرانزیشنل پیریڈ اگر پاکستان آگے جا کے، میں سمجھتا ہوں کہ جس ڈگر پر دنیا جا رہی ہے، پاکستان اور پاکستان جیسے ملکوں کو آگے جا کے دھکیل دیا جائے گا ایسی صورتحال میں کہ وہ اپنی پوزیشن اس کو لینی پڑے گی، نقصان اٹھا کے ہی صحیح لیکن لینی پڑے گی۔ لیکن اگر ابھی سے پاکستان اس کی تیاری کرے، جیسے چائنا نے ٹریڈ وار کی جب خوشبو سونگی ٹرمپ کے آنے کے بعد اور اس سے پہلے کہ وہ آنے والا ہے،
تو اس نے تیاری کی. اب دیکھیں کیسے آنکھیں دکھلا رہا ہے. تو اسی طریقے اچھا یہ ٹرانزیشنل فیز کی بات صاحب ہم بات کر ہی رہے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ بیگرز کے ناٹ بی چوزرز والی سچویشن آ جاتی ہے. پاکستان کو سب سے پہلے قرضے سے جان چھڑانی ہوگی. لیکن ہمارا جو افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یہ بھی ٹرانزیشنل فیز میں ہی چل رہا ہے. اور وہاں یو ایس کی ویپنری بھی ہے. یو ایس بھی کہہ رہے ہیں ہم نے ویپنری لینی ہے $7 بلین کی. اب وہ ویپنری تو پتہ نہیں واپس آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی. ایمونیشن واپس آ سکے گا نہیں آ سکے گا. لیکن افغانستان کے ساتھ آپ کو معاملات اب بہتری کی طرف جاتے ہوئے لگتے ہیں ڈار صاحب کی وزٹ کے بعد, یا یہ بھی ابھی انیشل فیزز ہی سمجھیں؟ دیکھیے ڈپلومیسی ایک طریقہ کار ہے کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی کا. ایک وزٹ سے کوئی چیز ہونا مانا نہیں ہے. برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے لوگ, میرے اپنے تجزیے کے مطابق, اور یہ میں نے اپنے اسپیشل انوائے اور باقی لوگوں کو بھی بتایا ہے, اور اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ کچھ ہماری طرف سے بھی اس میں کم مائیگی رہ گئی ہے, جس کو کہ اگر آپ اس کو بیان کرنا چاہیں ایک بڑے کراخدار ہم نے مس ہینڈلنگ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ پروگرام. یہ جو دنیا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر ایک اور بہت امپورٹنٹ تبدیلی ہے, وہ اسرائیل کی طرف سے بھی کچھ معاملات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.